مگر اللہ سب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم سے کوئی پوچھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا ہے؟ تو کہہ دو کہ یہ روح روح کیا ہے؟ تمہارے سے جب سوال ہو جائے تو کہہ دو امر ربی، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کا امر ہے، اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے۔ روح اور سارا دار و مدار ہے۔ روح ایک ایسی سچی حقیقت ہے ہمارے سامنے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری طاقتیں، ساری قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ روح کو موت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم یہ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اس کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے اتنا ہی فرمایا کہ اتنا کہہ دو، کیونکہ یہ نظر نہیں آتی ہے اور نظر نہیں آتی، اور اس کی حقیقت کو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ یہ کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، انسان کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کی حقیقت کا، اس کے ہونے کا انکار کر نہیں سکتے۔ بزرگ اور دوستوں، جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا انکار کرے گا تو مومن اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ کسی کو نظر نہیں آیا ورنہ نظر آتا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے اس سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا، اسی وقت تو کافی ایمان سے نکل جائے گا۔ اب نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ زکات کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ساری عبادات اس کے لیے ہے جو نظر نہیں آتا، جو نظر نہیں آتا، وہ ہے اس کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، اس پر ایمان رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو بنائی ہے۔ خدا کی ذات کے وجود کو آدمی قبول کر لے، اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے روح بنائی ہے۔ کہ روح کا انکار تو مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی نہیں کر سکتا، غیر مسلم سے بھی اس کا انکار ناممکن ہے۔ میرے بزرگوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب نظر نہیں آتی اور ہے تو اب بندے وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہے، انکار برتن۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک زندہ آدمی کو سلا دیا جائے، اس کے پاس میں ایک مردہ کو، ایک میت کو لا کے سلا دی جائے، دونوں کے اوپر نظر ڈالو، زندہ بھی پڑا ہے، اس کے بعد میں سویا ہوا ہے، مردہ لاش بھی پڑی ہوئی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسی دو آنکھیں اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے دو پیر، اس کے دو پیر، اس کے دو ہاتھ، اس کے دو ہاتھ، اس کا سر، اس کا سر،
اس کی زبان اس کی زبان ہے، جیسی باڈی زندہ کی ہے ایسی ہی باڈی مردہ کی، یہ فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو آپ کہو گے کہ یہ مردہ ہے، اس کی روح چلی گئی ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، زندے کے اندر روح ہے، زندے کے اندر روح ہے۔ اب روح کی طاقت کو دیکھو، آپ روح کی قوت کو آپ دیکھو کہ مردہ کے پاس ہاتھ ہے لیکن وہ بال برابر ہٹ نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا، زندہ ہاتھ سے کام کر دیتا ہے، جو چیزیں پکڑتا ہے۔ زندے کے پیر چلتے ہیں، مردے کے پیر نہیں چلتے۔ ارے پیر تو جیسا زندے کے پاس ہے ویسا ہی مردے کے پاس ہے۔ زندے کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھتا ہے، مردے کے پاس آنکھیں دیکھتی نہیں ہے۔ زندہ کے پاس کان ہے، سنتا ہے، مردے کے پاس کان ہے، نہیں سنتا۔ تو کان میں سننے کی طاقت کان کی نہیں ہے، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت آنکھ کی نہیں ہے، پیر میں چلنے کی طاقت پیر کی نہیں ہے، ہاتھ میں کام کرنے کی طاقت ہاتھ کی نہیں ہے، زبان میں بولنے کی طاقت زبان کی نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بنائے ہوئے ذریعے ہیں کہ آدمی پیر کے ذریعے چلے گا، چلتی ہے روح، پیر نہیں چلتا، ذریعہ ہے، بولتی ہے زبان، ذریعہ ہے، زبان نہیں بولتی، روح بولتی ہے۔ اگر روح نہ ہوتی تو مردے کی زبان بھی بول لیتی۔ روح کیا ہے؟ اس کی قوت، اس کی طاقت کا پرچہ آپ کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ ایک روح میں اتنی طاقت ہے تو اس کے بنانے والی ذات وحدہ لا شریک، جس نے کن فیکن کہہ کے بنا دیا سب کچھ، وہ کتنی قدرت والا ہے، وہ کتنی طاقت والا ہے۔ انسان غور و فکر کرے، سوچے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے وہ اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھو تم میری طاقت کو نہیں مانتے، ارے بندے تم تیری طاقت کو تو قبول کر کہ میں بول سکتا ہوں۔ تیری زبان گونگی ہو جاتی ہے تب کیوں نہیں بولتا؟ میں چل سکتا ہوں، جب پیر لگنے ہو جاتے ہیں تو کیوں نہیں چل سکتا؟ ہاتھ نکل جاتا ہے تو پھر کام کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے بزرگ اور دوستوں، روح کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصل جو ہے یہ کس سے بنی ہوئی ہے؟ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنائے، فرشتوں کو روح سے بنائے، جنات کو آگ سے بنائے، تو روح کو کیسے بنائی؟ جو ہے اور حقیقت میں ہے اور دکھتی نہیں ہے، کون سی سائز کی ہے، کون سے رنگ کی ہے، کتنے وزن کی ہے، کوئی بتا نہیں سکتا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، جو لوگ روحانی طاقت کو نہیں مانتے یا انکار کرتے ہیں، وہ پہلے اپنے وجود کو تلاش کریں۔ جب اپنے وجود کو تلاش کرے گا، اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کو روحانی طاقت بھی سمجھ میں آ جائے گی، انکار نہیں کر سکے گا۔ ارے تیری روح جسم کے اندر ہے، وہ اتنی قوت رکھتی ہے کہ تیری زبان میں روح ہے تو تو بولتا ہے، تیری آنکھ میں روح ہے تو تو دیکھتا ہے، تیرے دماغ میں روح ہے تو تو سوچتا ہے، تیرے پیروں میں روح ہے تو چلتا ہے، تیرے ہاتھوں میں روح ہے تو کام کرتا ہے۔ جب تیری روح کی یہ طاقت ہے، جس روح کو رب نے تربیت دی ہو اور اس کو تعلیم دی ہو اور اس کو اس نے سنوارا ہو، اس روح کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اتنی طاقت جب ہماری گنہگاروں کی روح اتنی طاقت رکھتی ہے تو روح کے اندر ایک پوشیدہ اتنی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، نظر نہیں آتی۔ اس طریقے سے ہم سے اونچا مقام اولیاء کرام کا ہے، ان سے اونچا مقام شہیدوں کا ہے، شہیدوں سے اونچا مقام صدیقوں کا ہے، اور صدیقوں سے اونچا مقام نبیوں کا ہے۔
بزرگوں اور دوستوں، تو سب سے افضل و اعلیٰ ترین روح نبی کی ہوتی ہے، جس کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کے پاس نزدیک ہوتی ہے، وہ نبیوں کی روح ہوتی ہے۔ اور نبیوں کی روح کے نزدیک جو ہوتی ہے وہ صدیقوں کی روح ہوتی ہے، اور صدیقوں کی روح کے نزدیک جو ہوتی ہے وہ شہداء کی روح ہوتی ہے، اور شہداء کی روح کے نزدیک جو ہوتی ہے صالحین اولیاء کرام کی روح ہوتی ہے۔ ایک شہر کے اندر امام اہل سنت نے ہمارے آقا کا مقام بتایا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری روحیں بنی ہے کائے سے؟ کون سی چیز سے بنی ہے؟ نہ خاک سے بنی ہے، نہ آگ سے بنی ہے، نہ نور سے بنی ہے، نہ پانی سے بنی ہے، کوئی چیز سے نہیں بنی، تو کائے سے بنی ہے۔ اور اس کی اتنی قوت، اتنی طاقت، یہ کہیں بھی جا سکتی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، یہ لاچار اور بے بس نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس طریقے سے روح جب سے رب نے بنائی ہے تب سے رہے گی، رب چاہے گا تب تک کے رہے گی، اسے موت نہیں آتی، اسے موت نہیں آتی، اسے موت نہیں آتی۔ بزرگوں اور دوستوں، جب پوچھے تمہیں کوئی کہ روح کیا ہے تو اتنا کہہ دو، اپنی عقل کو کام نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل امر ربی، کہہ دو کہ یہ میری رب کا امر ہے، میری رب کے حکموں سے ہے۔ ہم اس کو دیکھے بغیر کیسے کہیں گے کالی ہے، گوری ہے، وزندار ہے، ہلکی ہے، کیسی بڑی ہے، چھوٹی ہے، کہہ نہیں سکتے۔ تو روحانی عالم جو ہے وہ بھی ایک برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب ہمارے تمہارے سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ حضور کتنے طاقتور ہے، اور آپ کا مقام کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرو۔ خدا کے نور سے جو ایک نور الگ ہوا، وہی نور نور محمد ہے، اور وہ سجدے میں گیا، کتنے سال سجدے میں رہا کوئی نہیں جانتا، اللہ ان کے نبی کے سوا اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ نور مصطفیٰ کو جو پسینہ آیا، اس پسینے کے قطروں سے اللہ نے روح کو بنائی ہے۔ مصطفیٰ کے نور کا پسینے کا نام ہے روح۔ ارے جب ان کے پسینے کی یہ طاقت ہے تو وہ ذات کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ خود ذات کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ انہیں بے بس، بے سہارا نہ سمجھو۔ خدا کے پاس، وحدہ لا شریک کی ذات کے پاس اگر کوئی طاقت وہ ذات ہے تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ اپنے جیسے سمجھنے والے پاگل تو مٹی کا پتلا ہے، ارے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ عالم پسند آیا، کرم کرا ہے آقا نے ہم پر کہ بشر کے روپ میں آئے۔ وہ چاہتے تو فرشتوں میں رہ جاتے، وہ چاہتے تو جناتوں میں رہ جاتے، وہ چاہتے تو جنت میں رہتے، وہ عرش میں رہتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ لباس بشر میں آئے ہیں، لباس بشر میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لباس بشر میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق، اشرف المخلوقات کا تاج اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ رکھا، ان کی اولاد کو بخشا۔ جب اپنے حبیب کو بھیجے گا تو کسی ہلکی مخلوق میں نہیں بھیجے گا، سب سے اعلیٰ
مخلوق میں بھیجے گا. اپنے جیسے مسرت سے ہمارا جیوا مانس ہوتا ہے پاگل دیوانے. اے جاہل تو کیا سمجھے گا ان کی شان کو؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے خبردار نبی کو اپنے جیسا مت کہو. اگلی قوموں نے جب جب نبی کو اپنے جیسا کہا ہے گمراہ ہو گئی گئی جہنم میں. ہر نبی کو چھٹلاتے رہے ہمارا جیوا مانس جو ہمارا جیوا مانس جو ہمارا جیوا مانس جو. نبی نے کیوں اس لیے کہا کہ سارے اگلے امتیوں نے نبی کے معجزے دیکھے اور نبی کو خدا مان لیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا یہودیوں نے خدا مان لیا. عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ دیکھا عیسائیوں نے خدا مان لیا. میں آخری نبی ہوں. اے میری امت تم گمراہ نہ ہو جاؤ. میں کہتا ہوں انا مسلم مثلکم. اللہ نہیں فرما رہا آیت کریمہ کی تفسیر پڑھنا تو پتہ چلے گا. رب کہتا ہے کل اے محبوب کل آپ کہو میں نہیں کہتا. ارے میرے کہنا ہوگا تو یاسین کہوں گا, جب میں کہوں گا تو طہا کہوں گا, جب میں کہوں گا تو مزمل کہوں گا, جب میں کہوں گا تو مدثر کہوں گا, جب میں کہوں گا تو یا ایھا النبی کہوں گا, میں کہوں گا تو یا ایھا الرسول کہوں گا. میں آپ کو بسر نہیں کہوں گا. اے محبوب آپ کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم. آپ روزانہ سنتے ہو صرف کہہ دیا ہے چاہیے. آپ اے محبوب تم کہہ دو تاکہ تمہارے معاملے دیکھ کر تمہاری امت تم کو خدا نہ کہہ دے. اس لیے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اب اس کا ترجمہ لے کے 3 کتابیں پڑھے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جو قرآن میں رسول اپنے جیسے تھے, ولیوں کو کہتا ہے اپنے جیسے تھے. تو ولی تیرے کو کیسا چاہیے؟ اشرف المخلوق تو انسان ہے. انسان سے اعلیٰ تو کوئی مخلوق نہیں ہے. اس کے اندر اللہ کے محبوب نہیں آئیں گے تو کوئی ہلکی قوم میں آئیں گے. درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو ہر ایک کی روح کی یہ طاقت ہے جو مصطفیٰ کے پسینے نور کے پسینے سے بنی ہوئی ہے اور مصطفیٰ کی روح خدا کے نور سے بنی ہوئی ہے. وہ ایک روح سے کروڑوں اربوں روحیں بنی ہے اور وہ روح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے عالم ارواح بنایا ہے. عالم ارواح میں تمام روحیں جمع ہے میرے بزرگوں اور دوستوں, اور ایک ہی وقت میں بنی ہے. یہ مصطفیٰ کے نور کے پسینے کا خزانہ ہے. تو خود میرے آقا کی روح کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہیں سے کچھ بھی کرے جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں. آپ یہاں سے پکارو وہاں سن سکتے ہیں اور یہاں آ سکتے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں ہے. لفظ تو ان کو سارے عالموں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت عالم نہیں عالمین. جتنے عالم ہیں جیسے خدا سب کا رب العالمین ہے ویسے مصطفیٰ سب کی رحمت للعالمین ہے. ایک طرف خدا کی خدائی ہے تو دوسرے طرف میرے آقا کی مصطفیٰ ہے. میرے آقا کی مصطفیٰ ہے. میرے بزرگ اور دوستوں وہ آقا نے فرمایا شعبان الشہری, شعبان میرا مہینہ ہے. حضور فرماتے ہیں شعبان الشہری یہ میرا مہینہ ہے. حضور کا مقام اتنا اونچا ہے تو حضور سے جس مہینے کو نسبت ہے وہ مہینہ کتنی فضیلت والا ہوگا, کتنی شان والا ہوگا میرے بزرگ اور دوستوں. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مبارکات نازل فرمائی ہے. فیہا یفرح کل عمل حکیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ دخان میں 25ویں پارے میں کہ بانٹ دیے جاتے ہیں حکمت والے کام اس مبارک رات کے اندر. اس رات کے اندر رب تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول فرما کر صبح تک اعلان فرماتا ہے کوئی عافیت چاہنے والا یعنی خوشحالی چاہنے والا جو اسے وہ عطا فرما دوں. ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اسے عطا فرما دوں. ہے کوئی معافی چاہنے والا میں اسے معاف فرما دوں. ہے کوئی مصیبت
مصیبتیں دور فرما دو. یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ 8 شخصوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. اس کی جادوگر، ایک پھر جوتش دیکھنے والا، 2 زانی زنا کو، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، مومنوں کو اندر اندر لڑانے والا، فساد پھیلانے والا، اور اپنے رشتے داروں سے رشتہ توڑنے والا. مولا تعالیٰ اور سود خور، یہ 8 کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. ذرا سوچے، غور کرے، فکر کرے کہ شرابی، آج شراب عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ جیسے سربت سمجھ کر ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ کلمہ کو لوگ بیچتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں. اپنے یہاں خوشیوں کے موقع آتے ہیں. ہم تو آج تک بھائی شادی کے اندر شربت پیتے آئے ہیں، نکاح خانی کے بعد دودھ کولڈ ڈرنک پیتے آئے ہیں. اب اللہ رحم کرے، میں نے سنا ہے کہ شراب کافی عام ہو رہا ہے، جس کو چاہیے اس کو مل جاتا ہے. مسلمان تباہی اور بربادی کے راستے پر کنارے پہ کھڑا ہے، اور شراب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے تمام گناہوں کی ماں ہے، یہ جنیتا ہے، اس میں سے سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں. آج گھر گھر ہو گیا ہے، عام ہو گیا ہے. ہمارے نوجوان بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں، بیچتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے ایک قطرہ شراب کا پی لیا، اس کی 40 دن کی نماز، روزے، حج، زکات، خیرات، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک کے جس نے ایک قطرہ، ایک گھٹ، ایک ٹیپا بھی پی لیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اسے نجیس یعنی ناپاک بھی کہا رہا ہے. ناپاک بھی ہے، آپ کے کپڑوں پہ جسم میں لگ گئی ہو، آپ نے پی نہیں ہے، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے. بزرگوں اور دوستوں، اور اس کے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، ایک حکایت کے لیے بات کو ختم کروں گا، وقت ہو گیا. ضرور بات پڑھ لیجیے. سلام علیکم یا رسول اللہ، سلام علیکم یا حبیب اللہ. یہ تمہارے دماغ کو خراب کر دیتا ہے، تمہیں بے ہوش بنا دیتا ہے. تم کو ماں ہے یا بیوی ہے، بیٹی ہے یا بہن ہے یا بچی ہے، اس کی تمیز نہیں رہنے دیتا. سارے گناہوں کی چال کہہ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول نے پتے کی بات کہہ دی تھی ہمارے آقا نے کہ سارے گناہوں کی یہ جڑ ہے. ایک اور گاؤں تھا، وہاں ایک بزرگ تھے، اللہ والے، بڑے متقی، نیک، پاسہ، پرہیزگار تھے. لوگ ان کی بڑی عزت، تعظیم اور ادب کرتے تھے. بڑے علم والے بھی تھے. گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی. بزرگوں اور دوستوں، بڑی عزت رکھتے تھے. اس گاؤں کے اندر ایک فاحشہ عورت آئی. اس نے آ کر اپنا دھندا شروع کیا. وہ رات کو اپنے کوٹھے پر نوجوانوں کو بلاتی تھی، ڈانس کرتی تھی، شراب پلا دیتی تھی. شراب پی لیتے تھے، لوگ پاگل ہو جاتے تھے. اور دھیمے دھیمے 1 گیا، 2 گیا، 4 گئے، 10 گئے. گاؤں کے کئی لوگ اس کے دیوانے ہو گئے. کچھ لوگ حضرت کی طرفدار تھے، وہ نہیں جاتے تھے.
جو نہیں جاتے تھے ان کو بلانے پہ پر نہیں جاتے تھے، تو بدماش عورت نے سوچا کہ میں اس بزرگ کو اس گاؤں میں سے نکال دوں تو پورا گاؤں میرے تابع دار ہو جائے گا۔ یہ جو ایک اللہ والا یہ رہتا ہے، اس کو میں ایسا بدنام کر دوں کہ گاؤں چھوڑ کے چلا جائے۔ اس نے کیا چال چلی؟ اس نے فریب کیا، دھوکہ بازی کی۔ دیکھو دھوکہ اور فریب سے لوگ پھنستے ہیں اور اس میں اچھے اچھے نیک لوگ بھی پھنستے ہیں، بھروسہ کر کے نہیں۔ چور چور کی شکل میں آئے تو پکڑ لیں گے، لیکن چور ساہوکار کی شکل میں آتا ہے تو نہیں پکڑا جاتا۔ میرے بزرگ دوستوں، اس عورت نے یہ کیا کہ میں حضرت بابو سے ملنا چاہتی ہوں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں میرا یہ خراب دھندا چھوڑ دینا چاہتی ہوں، کیا حضرت ملاقات دیں گے؟ ایک نے آگے سندیشہ دیا کہ وہ عورت تو سدھرنے کے لیے تیار ہے، حضرت آپ کے ہاتھ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، تو کیا آپ ملاقات کرو گے؟ تو آپ نے سوچا کہ یہ تو سب سے اونچا اور بہت اچھا کام ہے، اگر وہ سدھر جاتی ہے تو پورا کام سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے سوچا جاؤ، میری اجازت ہے، وہ آ سکتی ہے میری ملاقات کو۔ حضرت کی ملاقات کو آئی، کہا کہ حضرت ایک دن میرے گھر تشریف لاؤ، میں آپ کے ہاتھ میں توبہ کروں گی، میں آپ کی مریدہ بن جاؤں گی، اور میں آپ کو دن سے یہ دھندا میں بند کر دیتی ہوں، بس آپ کی غلام بن کے رہوں گی۔ آپ کب آتے ہو؟ آپ نے تاریخ اور وقت دیا، اس رات کو میں عشاء کے بعد آؤں گا۔ اس بڑے مکار دھوکہ باز شیطان عورت نے چال کیا چلی؟ ایک ٹیبل لایا، ایک چھوٹے سا بچہ بٹھایا، ایک تیز چھلا رکھا، ایک دارو کی بوتل رکھی۔ حضرت آئے، بڑے خوش ہو کر آ رہے تھے، ان کو تو یہ تھا کہ آج کچھ اچھا کام ہو رہا ہے، یہ توبہ کر لے گی میرے ہاتھ پر، نیک بن جائے گی۔ اب اس ارادے سے اس کے گھر رات کو موڑے پہنچے، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ بابا آج وہاں جا رہے ہیں، ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ لوگوں کو بھی صبح ہونے لگی۔ تو دیکھو اللہ کا ولی جب برے کے پاس نہیں جائے گا، برا سدھرے گا تو۔ غوث اعظم کے ہاتھ پر ڈاکو اور چوروں نے ایمان لایا۔ اب چور ان کے گھر آئے گا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپو کے ان کے ساتھ دھندا ہے، چور توبہ کرنے آ رہا ہے، چور معافی مانگنے آ رہا ہے۔ کہاں آ رہا ہے وہ دیکھو، کون آ رہا ہے وہ دیکھو۔ وہ عورت گئی، ان کے پاس گئے، اس نے کہا، پھر وہ پلٹ گئی، اپنے تیور بدل دیے اور کہتے ہو کہ میاں دیکھو آج دروازہ بند کر دیا، آج تم میرے تابع ہو۔ کچھ لوگ تمہاری بات میں مانتے ہیں، میرے در پہ آتے نہیں ہیں، تو میں تم کو تب تک کے نہیں جانے دوں گی جب تک کہ 3 کام میں سے ایک کام کر نہ لو۔ کیا دیکھو ایک چھلا ہے، یہ 3-4 سال کا بچہ ہے، چھلے سے بچے کی گردن کاٹ دو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو ایک دوسرا کام یہ ہے کہ تم میری ذات سے مجھ سے زنا کرو، اور مجھ سے زنا نہیں کرنا ہے تو شراب کی بوتل تیار ہے کہ شراب پی لو۔ اللہ کا ولی تو پھنس گیا، یا اللہ میرا یہ بھی امتحان۔ انہوں نے سوچا کہ معصوم بچے نے میرا کیا بگاڑا ہے، میں اس کو کیوں قتل کروں۔ پھر سوچا کہ مجھے اس سے زنا بھی نہیں کرنی ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر سوچا کہ چلو یہاں سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس طرح پی لو آج کی دن، پھر کل توبہ کر دوں گا۔ وہ شراب اتنی تیز تھی، شراب آپ نے پوری پی لی، آپ کے ٹانکے جیسی گر ہونے لگے، بے ہوشی اوپر چھا گئی،
دماغ خلاص ہو گیا. اب وہ دو کام بھی اس حالت میں انہوں نے کیے. اس بدبخت عورت سے زنا بھی کی اور وہ چھری سے بچے کو قتل بھی کر دیا. زنا کس نے کروائی؟ شراب نے کروائی. قتل کس نے کروایا؟ شراب نے کروایا. ارے 1400 سال میرے آقا نے پہلے فرمایا ہے کہ شراب سارے گناہوں کی ماں ہے. سارے گناہوں کی ماں ہے. اس سے دور رہو. اس کا پینے والا، بیپار کرنے والا، دھندا کرنے والا، مال لانے والا، لے جانے والا، اس کی گواہی اور خبر دینے والا سب برابر گنہگار ہے. بزرگوں دوستوں، وہ مبارک رات ان قریب ہمارے سامنے ہے کہ اس رات میں اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں یہ جو 8 لوگ ہیں کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ شب برات کے اندر سچے دل سے توبہ کر لے تو رب تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے. ان کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کھا کے سو بچ جانا. یہ قیمتی اور مبارک رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. توبہ کی، گناہوں کی توبہ کرو، یاد کر کر کے کرو. ماں باپ کی نافرمانیاں بہت کی ہے، توبہ کرو. اگر کوئی ذکا دھندا شراب سے ہے، جگار سے ہے تو جلدی سے توبہ کر لو. سود کھورو توبہ کر لو، زانیوں توبہ کر لو، شرابیوں توبہ کر لو. اور توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہو. ایسا نہیں کہ آج کی رات کلیم بھی کر سے چالو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. میرے کو چھتر کے گیا اور میں تو تیرا رب ہوں. اپنی توبہ پر قائم رہو گے تو خواجہ بصرحابی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرتبہ دیتا ہے کہ اگر کھلے پیر سے چلتا ہے اللہ کا بندہ تو سڑکوں کو اللہ تعالیٰ پاک رکھتا ہے. ایک وقت کا شرابی جب توبہ کر لیا، کون؟ بغداد کی سرزمین پر آپ کا آستانہ آ دیا ہے خواجہ بصرحابی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ہی اس کو کہتے ہیں کہ کھلے پیر سے چلتا ہے. شراب کے بیپاری تھے، وہ پیتے تھے، پلاتے تھے. لیکن ایک دن نشے میں، مست نشے میں چلتے چلتے راستے سے جا رہے تھے. ایک کاغذ کا ٹکڑا مل گیا. بصرحابی نے دیکھا، اٹھایا تو قرآن کی آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. حالت بے ہوشی میں سمجھ میں تھوڑی سی بات آئی کہ قرآن کی آیت ہے، رستے میں پڑی ہے، سر پہ رکھی، درجہ کی اونچی جگہ پہ رکھی. رات کو سو گئے. خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے. آئے رے شرابی، میرے قرآن اللہ کے کلام کی برکتیں تو دیکھو. ارے تعظیم کر کے دیکھو قرآن کی. قرآن کی تعظیم کا مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی کاغذ کی چٹھی کو اٹھائے، آنکھوں سے لگائی، سر پہ رکھی، اونچی جگہ پہ رکھ دی، تعظیم کی. خوشخبری سنائی ہے بصر، تیرے سارے گناہ معاف ہے. میرے سارے گناہ معاف ہیں. ارے میں نے تو میری زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، شراب شراب شراب، 24 گھنٹے اللہ رسول کی نعرت کی میں نے لی ہے، میرے کیسے گناہ معاف ہوں گے؟ کہیں گے کہ تو نے آج اللہ کے پیغام کی تعظیم کی ہے، اس کے بدلے میں تیرے گناہ آج تک کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اور سچی توبہ کر لے، ہمیشہ تک تیرے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صبح اٹھے، غسل کیا، سچی توبہ کر لی. بنا بصرحابی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ مقام میں ناچیز نے زیارت بھی کی ہے. ہزاروں لوگ جاتے ہیں ان کے در پہ. اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے ولی بنا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ کبھی پیر میں جوتے نہیں پہنتے تھے. آپ ہی آپ کا لقب بن گیا. ایک روز ایک ولی ایک باہر سے بغداد میں آئے تو سڑک کے اوپر ایک بھینس یا گائے نے لیک پڑی تھی، چھان پڑا تھا، پیشاب پڑا تھا. انہوں نے کیا ہوا؟ بصرحابی کا انتقال ہو گیا، بصرحابی مر گئے. لوگوں نے کہا ہاں ان کا انتقال
آج نہیں ہوا ہے. تم کو کیسے پتا چلا؟ ارے میں نے سڑک پر یہ گندگی دیکھی، ناپاکی دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ بشر دنیا سے چلا گیا، دنیا سے چلا گیا. وہ جب تک کہ دنیا میں رہتے تو بغداد کے جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سرے راہ جس راستے سے میرا بشر گزرتا ہے، میرا بشر جوتے نہیں پہنتا، اس کے پیر ناپاک نہ ہونے چاہیے. جانور کو اللہ نے حکم دیا تھا. میاں سچی توبہ کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ وہ موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اگلی موقع اس رات کے توبہ کریں، سب کے لیے دعا کریں، وہ ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیں اور اپنے مرحوموں کے لیے دعائیں مغفرت کریں. قبرستان میں بھی جائیں. رات کو قبرستان جانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شام کو مغرب کو روحیں رشتے داروں کی، گھر والوں کی، ماں کی، باپ کی، دادا کی ہمارے دروازے پر آ کے کھڑی رہتی ہے، انتظار کرتی ہے. ہمارے لیے کچھ سارے ثواب کیا ہے. جو کچھ بھی ملے، ارے کچھ نہیں کر سکتے، دونوں کا نمٹ پڑھ کے ماں باپ جو بھی مرحوم ہے ان کو بخش دو. ہو سکے تو ان کی قبر پر جا کے دعائیں مغفرت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.